تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، بہت ساری روحانی علاج، دعائیں، بہت سارے وظائف الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ناظرین الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، استخارے ناظرین کے کیے جاتے ہیں۔ پھر ہماری ایک تعداد ہے ماشاءاللہ ناظرین کی کہ جو دعاؤں کے حوالے سے کالز کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی برکتیں نصیب فرمائیں، آپ کا آنا قبول فرمائیں۔ ناظرین ابتدا میں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں اور یہ ہے بارش سے روحانی علاج۔ جی، بارش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ برسات کا جو پانی ہوتا ہے نا ناظرین، بارش کا پانی، یہ اسے قرآن پاک میں برکت کا پانی قرار دیا گیا ہے، برکتوں والا یہ پانی ہے۔ اور جب بارش برس رہی ہو تو اس میں ہم نے دیکھیں حفاظتی اقدامات، احتیاطی تدابیر یہ بھی اختیار کرنی ہے، اور بارش کا پانی کوشش کریں کہ جمع کر کے رکھ لیں۔ دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو گردے کے مریضوں کے لیے دیکھیے ناظرین، اگر کوئی 11 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کرے اور یہ بارش کا پانی گردے کے مریضوں کو پلائے نا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے گردے کی جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہوں، گردے میں پتھری ہو چکی ہو یا ڈائلیسس پر ہو کوئی مریض، تو یہ بارش کا پانی پھر مزید اللہ کا کلام پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو یوں الحمدللہ عز و جل مزید تاثیر اس میں بڑھ جاتی ہے، برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، قرآنی روحانی علاج ہے۔ سورہ الم نشرح 11 مرتبہ 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بارش کے پانی پر دم کریں اور یہ پانی گردے کے مریضوں کو پلا دیں، اور شفا کی نیت سے دیگر بھی پینا چاہیں تو وہ بھی پی سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل گردے کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا مطلقاً تمام ہی بیماریوں کے لیے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے، جب تم میں سے کوئی بیمار شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی بھی ایک آیت رکابی پر، رکابی کہتے ہیں پلیٹ کو، پلیٹ میں، تشت میں، تھال میں، کسی پلیٹ وغیرہ میں قرآن پاک کی کوئی بھی ایک آیت مبارکہ آپ لکھ لیں، چاہے تو سورہ فاتحہ لکھ لیں۔ سورہ فاتحہ اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شافیہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ کوئی بھی آیت لکھے اور پھر بارش کے پانی سے دھوئے، یعنی اب اس پلیٹ میں بارش کا پانی ڈال کر وہ پانی اس آیت قرآنی حل کر کے وہ پانی پیے، اور اپنی عورت سے اس کے مہر سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اور پھر اب اس کا شہد خرید کر پیے تو بے شک اس میں شفا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک بارش کا پانی اور ایک شہد، تو یہ دونوں پئیں الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک طبیب کا کہنا ہے، ایک طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، ایک طبیب کا کہنا ہے کہ میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کے پانی سے علاج کیا، بارش کا پانی دیا، تو الحمدللہ عز و جل دیگر نسخوں سے بڑھ کر اسے نفع بخش پایا۔ تو مریضوں کے لیے بہترین یہ زبردست تحفہ ہے، اور یہ بارش کا پانی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس سے بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے، کتنے امراض دور ہو جاتے ہیں، کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کتنے مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا ایک اہم بات، اب اسی علاج کے ضمن میں ایک اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، جب بھی کوئی علاج، دیسی علاج ہو، اب جیسے شہد کا بتایا گیا آپ کو، کیونکہ ہر ایک کی طبیعتیں، ہر ایک کے مزاج، ہر ایک کی جسمانی کیفیت یہ مختلف ہوتی ہے نا، تو جب بھی کسی دیسی علاج پر عمل کریں تو اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے ضرور پہلے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے کے مطابق ہی پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد سب دور فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ سے کالز انشاءاللہ الکریم ہم شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔
میرا نام محمد ناصر ہے. مجھے ایسے خوف ڈر مانا خوف بہت آتا ہے. ڈر خوف رہتا ہے. اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد عرض کر رہا ہوں آپ چوکی بلوچستان سے. گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ایک اسلام بھائی ہے، ان کے معاملات جو ہے کافی ڈسٹرب ہیں، ان کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام ہے بشیر احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ. برائے کرم استخارہ کر کے اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیجیے اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو استخارہ کرواتے ہیں. بشیر احمد انہوں نے نام بتایا ہے اور ان کے کچھ معاملات ڈسٹرب ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائیں. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. ایک تو میری صحت بھی سیٹ رہتی ہے، دوسرا میرے بچے کی صحت بھی سیٹ رہتی ہے. درد رہتا ہے جسم. بچے کی صحت خراب ہے، آپ کی بھی صحت خراب ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. جسمانی درد سے نجات کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. تو میں کیسر بلوچ عرض کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کے ساتھ گردوں اور مثانے کا مسئلہ تھا. میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ روحانی علاج دعوت اسلامی کی جانب سے بھی علاج کا سلسلہ کیا، تعویذات استخارہ وغیرہ کاٹ. تو الحمدللہ والد صاحب کو کافی بہتری حاصل ہوئی اور الحمدللہ وہ مسجد آنا بھی شروع ہوئے. اس سے پہلے حالت ایسی تھی کہ وہ گھر پر ہی نماز پڑھ رہے تھے، مسجد تک آنے کی ہمت ہی نہیں بن پا رہی تھی. تو الحمدللہ جس دن میں نے تعویذات لیے، کاٹ کروائے، استخارہ وغیرہ، تو اسی دن سے ہی والد صاحب میں اتنی بہتری آئی کہ وہ مسجد میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا شروع ہوئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. الحمدللہ الحمدللہ. اب تو شکرانے کے طور پر میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ شکرانے کے نفل بھی ادا کریں، صدقہ بھی دیں راہ خدا عز و جل میں والد صاحب کا، کہ الحمدللہ عز و جل والد صاحب کی طبیعت بہتر ہو گئی. سب سے بڑھ کر خوش آئند بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب نمازوں کی ادائیگی کے لیے، با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا شروع ہو گئے. تو الحمدللہ روحانی علاج کی بڑی برکتیں ہیں، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے. اور تعویذات طاریہ کی تو مدری بہارے وقتاً فوقتاً ہم ناظرین کو بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. جیسے ابھی ایک مدنی بہار آپ کو بتائی گئی. تو میں ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی اللہ نہ کرے بیڈ پر آ چکا ہو، مایوس نہ ہو، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. بھائی ڈاکٹری علاج بھی کرواتے ہیں نا، کروائیں، بالکل کروانا چاہیے. علاج کا حکم دیا گیا، علاج کروانا بھی سنت ہے. روحانی علاج بھی کروائیں ساتھ ساتھ. اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ. اور بعض اوقات ڈاکٹر یہ مایوس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کریں. دعائیں بھی کرنی چاہیے، روحانی علاج بھی کروائیں الحمدللہ عز و جل بے شمار مقامات پر. بلکہ میں آپ کو معلومات کے لیے عرض کروں کہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. تو ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم. آپ کے مریض بھی صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی، رضوان بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. کوئی ایسی دعا یا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کی برکت سے ہم نقصان وغیرہ سے محفوظ رہیں؟ دعا بھی فرما دیجیے. میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ پاک آپ کے والدین کی، ہم سب کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین پر رحمت کی نظر فرمائے. جی بالکل ایسی دعا ہے. چلیں آپ ارشاد فرمائیے. آپ استخارے فرما لیجیے. ناصر بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. دعا چلیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک ایسی دعا کہ اگر وہ پڑھ لی جائے تو ہر قسم کے نقصان سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہی. وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں. آپ جانتے ہیں وہ دعا حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے. یہ پڑھ لی جائے تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے. وہ دعا بڑی آسان سی دعا ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کریں الحمدللہ عز و جل. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی انشاءاللہ. بڑھیں گے ناظرین اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی. جی ناصر بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر نام بتایا، والدہ کا نام سکینہ. کہ گھر میں مسائل ہیں، پریشانی آزمائشیں ہیں. تو بشیر بھی آپ کا استخارہ کیا ہے. کوئی عملیات، اثرات وغیرہ کا، نظر بد کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کی پریشانیاں، مسائل
اللہ پاک دور فرمائے، اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے۔ گھریلو مسائل کے لیے بیماریاں ہوں، آزمائشیں، پریشانیاں، کاروباری مسائل ہوں، تو ان سب مسائل کے لیے ایک بہترین علاج عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے یہ 4 نام ہیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ 112 دفعہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے آپ کے جملہ جو بھی مسائل ہیں، گھریلو بیماریوں کے حوالے سے، آزمائشیں ہیں، یا کاروباری حوالے سے، یا گھریلو جھگڑوں کے، کسی بھی قسم کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ناصر بھائی، بیتے ڈر خوف انہوں نے کہا تھا کہ دل میں ایک ڈر ہے، خوف بیٹھا ہے، تو اگر ہم اپنے دل سے ڈر خوف نکالنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ اگر کسی کو ڈر لگتا ہو، خوف ہوتا ہو، تو روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 16 مرتبہ یا حفیظو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کا ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ بہادر ہو جائیں گے۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے یا حفیظو 16 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے جو آپ کو ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رؤوفو یا رؤوفو کا ورد کیا کریں، تو جو دیگر ڈر خوف ہے، کسی سے ڈر لگتا ہے یا کسی کا خوف جیسے دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہم سب کے ڈر خوف کو دور فرمائے۔ ڈر خوف ہونا چاہیے، لیکن کون سا؟ آخرت کا ڈر ہو، قبر و آخرت کا ڈر خوف یہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ ہم نیک اعمال کی طرف آئیں، عبادات کی طرف آئیں، نیکیوں کی طرف ہم آئیں، اور آخرت ہماری اچھی ہو جائے، اس طرف ہمارا یہ ذہن بنے نا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ میسیجز کافی سارے آ چکے ہیں۔ یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے، علیشہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے کلثوم۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ابو کا نام نیاز ہے، مجھے استخارہ کروانا تھا کہ میری آنکھیں ہمیشہ خراب رہتی ہیں، اور پلکیں بھی بعض اوقات یہ بہت زیادہ گر رہی ہیں، آنکھیں گنجی ہوتی جا رہی ہیں، تو دوائی سے بھی آرام نہیں آ پا رہا۔ اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیں، استخارہ بھی کریں کہ کیا معاملات ہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے حسین شاہ اور ان کی والدہ کا نام ہے نیاز فاطمہ۔ استخارہ کروانا ہے کہ گھر میں بھائیوں کے درمیان آپس میں کافی لڑائی جھگڑے ہیں، سب بیمار ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ روحانی علاج پروگرام میں عرض ہے کہ جلد شادی اور نیک رشتہ ملنے کے لیے آسان سا وظیفہ بھی بتا دیجیے، یہ بھی نوٹ فرما لیجیے۔ اچھا اسی طرح نام ہے بنت الطاف ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ رہتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ رہتا ہے، کبھی کوئی بیماری، گھر کا ماحول بھی کافی ٹینشن والا ہوتا جا رہا ہے، ناچاکیاں بھی آپس میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ والدہ کا نام خالدہ پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ استخارہ بھی فرمائیں، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ شہزاد اتاری ہیں اقبال نگر سے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا کام ایک لٹکا ہوا ہے، کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیں کہ میرا کام آسانی سے ہو جائے، میرے لیے اور میرے والدین کی صحت اور عافیت کی دعا بھی کر دیں۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے ایبٹ آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام شہناز ہے، ان کی زبان میں لکنت بہت زیادہ ہے، صحیح سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، اور الفاظ میں کی ادائیگی میں کافی مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائم نام ہے، انہوں نے ایبٹ آباد سے انہوں نے میسیج کیا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی آزمائش اور ٹینشن رہتی ہے، استخارہ فرما دیں۔ نام انہوں نے نہیں بتایا، نام بھی بتانا تھا آپ کو، چلیں وظیفہ اس حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا روحانی علاج پروگرام میں یہ دعا کے حوالے سے کہنا تھا اور استخارہ بھی کروانا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر دیں کیا مسئلہ ہے۔ امی کا نام زبیت اور ان کی والدہ کا نام سابلے ہے۔ اچھا اسی طرح یہ سرکاری نوکری کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، میرا نام وارث چوہان ہے، تو نوکری کے لیے بھی اس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیفٹ سائڈ یعنی الٹے گھٹنے میں اکثر درد رہتا ہے، رزق میں بھی تنگی ہے، بے روزگار ہوں اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میرا استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ نام ہے فاروق اور والدہ کا نام انہوں نے حوا بتایا ہے، صحیح، اور انہوں نے کہا ہے کہ دعا بھی کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ آنکھوں کے گرد کالے حلقے پڑ گئے ہیں،
پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ محمد سلیم بھائی ہیں، انہوں نے یہ میسج کیا۔ جی ناصر بھائی استخارے فرما لیجیے۔ آنکھوں کے گرد اگر ہلکے پڑ جائیں تو کیا وظیفہ کرنا ہے؟ آنکھوں کے حوالے سے وظیفہ ہے، آنکھیں جو ہے وہ کالے پڑ جائیں، ہلکے پڑ جائیں، یا نظر کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے یا مقیت ہو 10 دفعہ پڑھ کے اپنے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پہ لگایا جائے تو انشاءاللہ یہ ہلکے بھی ختم ہو جائیں گے، اور نظر کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور کوشش کریں کہ دیکھیں یہ اس میں اپنی نیند بھی آپ پوری کریں۔ جی ہاں، یہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ٹینشن ہوتی ہے، کوئی ایسا صدمہ، کوئی ایسی بات دل میں ہوتی ہے، سوچ سوچ کر آدمی ہلکان ہوئے جا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک یوں سمجھیے کہ بس ایک یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے ان کے والد کے بھی ہوں، ان کی والدہ کے بھی ہوں، تو اولاد کے بھی بعض اوقات یہ آنکھوں کے گرد ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسمانی اچھا کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، جسمانی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور تھے رشتے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ جلد شادی ہو جائے، اس کے لیے کیا وظیفہ کیا؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ رشتے آتے ہوں اور لگتے نہ ہوں، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا کوئی بندش وغیرہ کا ایسا کوئی اندیشہ ہو، تو اس کے حوالے سے وظیفہ ہے صبح نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یہ پڑھ کر آپ رشتے کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی طرف نیک رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کال شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میری زوجہ رضوانہ، اس کی والدہ کا نام ہے فضیلت، ان کی 2-3 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا استخارہ کر دیں، جزاکم اللہ خیر، اور وظیفہ بھی بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے بچوں کو اکثر جو ناف کا مسئلہ آتا ہے، ناف ادھر جاتی ہے، تو میری عرض تھی کہ مجھے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیا جائے جو میں کر کے بآسانی ناف کو بٹھا لیا کروں، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد سراج، بچے کا نام ہے نیلم بی بی والدہ۔ یہ چڑچڑا ہو گیا، بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا ہے، ایسے کوئی اتنی بات نہیں ہوتی، رونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سندھ سے بات کرتا ہوں، علاج سومرو ہیں، ہمارے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، کوئی وظیفہ بتاؤ تو اس پہ دم کریں، اور ہمارے لیے دعا بھی کرو تو ہم مدینے جائیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے غیب سے اسباب بنائے، بار بار حرمین طیبین کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مرشد کے ساتھ ہم سب کو المدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی بالکل دعا بھی کریں گے، اور بچوں کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا تو ان کے لیے بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے روحانی علاج سے پتہ کرنا تھا کہ گھر میں برکت کے لیے اور دوسرا جو ہے رزق کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عارف اتاری عرض کر رہا، ہمارے علاقے میں بہت جھگڑے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، خون ریزی تک کا معاملہ ہے، گھر سے نکلنے کے لیے کوئی حفاظت کا وظیفہ ارشاد فرمائیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ ان سارے معاملات سے ہماری حفاظت ہو، ان سے نجات ملے۔ جی عارف بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی فیملی کی، گھر بار کی سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ نور احمد قادری بول رہا ہوں پنڈ گیب تو، ہرنیاں ہیں جناب، یہ تکلیف بن گئی ہے، اگر کوئی روحانی علاج بتا دیں، کیونکہ آپ کا یہ روحانی علاج اور استخارہ ہم سن رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ہرنیا کا روحانی علاج، چلیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام حمدان رضا ہے، میری دادی 3 مہینے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کا آج آپریشن تھا، تو ان کے لیے دعا کی اپیل ہے، اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی دادی جان کو شفا عطا فرمائے، ہسپتال میں داخل ہیں، آپریشن بھی ہیں، اللہ پاک آپ کی دادی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔
नाम इनका शाजिया बनारस, वालदा का नाम मुख्तियार। मसला ये है कि पता किसी ने बताया कि इनके साथ कोई चीज है, तो उसके बारे में पता करना था, क्या हिसाब है, कोई है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सही है जी, बिल्कुल। अभी तो इस्तिखारे के बाद ही हम आपको बताएंगे कि क्या इनके साथ कोई चीज़ है, क्या कोई रूहानी मसला है, जिन्नात के असरात हैं, क्या है मामला। शामिल रहिएगा। अभी इस्तिखारे हो रहे हैं। नासिर भाई, इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। कुछ पहले के भी मैसेज वगैरह थे इस्तिखारों के हवाले से, फिर सबके जवाबात एक साथ ही आपसे हम मालूम करेंगे। अच्छा, ये इरशाद फरमाइए कि नाफ का मसला अगर रहता हो तो क्या वजीफ़ा किया जाए। नाफ के हवाले से बड़ा आसान वजीफ़ा है। एक सादा पेज लीजिएगा, जिसकी भी नाफ उतर जाती है उसके लिए मसला है। एक सादा पेज लेके बिस्मिल्लाह शरीफ लिख कर उस पर ये आयत करीमा सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये एक दफ़ा लिख कर इसको लपेट कर नाफ के ऊपर इसको बांध लें। इंशाअल्लाहुल करीम नाफ जो है ये नहीं उतरेगी अल्लाह की रहमत से। बच्चे अगर चिड़चिड़े हो जाएं, कहना नहीं सुन रहे हों, बात बात पर रो रहे हों, तो क्या वजीफ़ा पढ़कर दम करें। एक तो ये है कि बच्चों की ज़ाहिर बात है नेचर को भी देखना चाहिए, सारे मामलात अपने सामने रख कर इसको देखना चाहिए। बाकी ये है कि 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर बच्चों पर अगर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह चिड़चिड़ापन और ज़िद्दपन इनका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सिंध से हमारे एक इस्लामी भाई थे, दुआ के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि मदीने शरीफ की हाज़िरी के असबाब भी बन जाएँ, और इन्होंने कहा था कि हमारे पोता पोती हैं, होता है ना बाद वक़्त बच्चों की आदत ही होती हैं कि आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। सही, ये बच्चों की अच्छी आदत ये बयान की गई है। तो बिलफल अगर बच्चों के साथ इस तरह के मामलात हों, लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, एक दूसरे को होता है ना मार पीट शुरू कर देते हैं, तो क्या वजीफ़ा पढ़ के दम करें कि बच्चे शरीफुन नफ्स बन जाएं। बिल्कुल, चलें मैं ओवरऑल एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी अगर घर में लड़ाइयाँ वगैरह होती हों, बड़े भी लड़ते हों, छोटे भी लड़ते हों, तो इसके हवाले से है अगर आसानी हो तो जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद आप जो है वो लाहौरी नमक ले लीजिएगा और उस नमक पर 1001 मरतबा या वदूद ये पढ़कर आप दम कीजिएगा, और वो दम किया हुआ नमक जो है वो खाने में इस्तेमाल कीजिएगा और सबको खिलाइएगा। अल्लाह ने चाहा तो आपस में मोहब्बतें सलामती पैदा हो। घर में बरकत के लिए क्या वजीफ़ा किया जाए। घर में बरकत के लिए हमारे स्टॉल पर रूहानी इलाज के बस्तों पर तावीज़ात भी मिलते हैं, और कुरान की तिलावत की जाए और सूरह बकरा की तिलावत की जाए इंशाअल्लाह। सही है। हरनिया का अगर मसला हो किसी के साथ तो इसके लिए क्या वजीफ़ा करें। हरनिया के हवाले से एक तो हमारे रूहानी इलाज के स्टॉल से भी ये पूरा प्रॉपर हमारा इलाज है, और कार्ड भी करवाएं, और बाकी ये है कि 111 दफ़ा या सलाम पढ़कर दम भी किया जाए इंशाल्लाह। सही है, माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से मैसेजेस किए थे और कॉल्स की थी। अब इंशाअल्लाह करीम आपके इस्तिखारों के जवाबात ये बताए जाएंगे। जी नासिर भाई, हो गए इस्तिखारे, अब सबके जवाबात एक साथ ही इरशाद फरमाइए। अलीशा नाम बताया, वालदा का नाम कुलसूम, के आँखें ख़राब हो रही हैं, और ये भी बताया इन्होंने कि आँखों की पलकें जो हैं ये झड़ रही हैं। बता रहे हैं कि आँखें भी इनकी जो है ना वो गंजी हो गई हैं, पलकें झड़ कर। जी, इनका इस्तिखारा किया है। कोई अमलियात या नज़र बद वगैरह का मामला नहीं है, अल्लाह पाक खैर वाफ़ियत अता फ़रमाए। आप एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। अगर किसी की आँखों का मसला हो, आँखों में दर्द रहता हो, या आँखों में जैसे इन्होंने बताया कि ये पलकें भी झड़ रही हैं, तो इसके लिए फ़जर की नमाज के वक्त यानी सुन्नतें पढ़कर फ़र्ज़ से पहले 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़िए, और 41 मरतबा पढ़ने के बाद हर मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और अपने हाथों पे दम करें और अपने हाथ जो है आँखों पर फेर लिया करें। रोज़ाना ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से आपकी आँखों का जो मसला है, तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। हुसैन नाम बताया, वालदा का नाम नियाज बीबी, के घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपस में भाई बहनों में लड़ाई झगड़ों के मामलात रहते हैं। तो अगर आपस में नाइत्तेफाकी नाचाकी के मामलात हों, लड़ाई झगड़े रहते हों, तो उसके लिए एक तो आप ये अमल करें कि जुमा के दिन 1001 मरतबा या वदूदू लाहौरी नमक पे पढ़ के आप ये नमक जो है घर में इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपस में इत्तेफाक होगा। और साथ ही चाश्त के वक्त आप 10 मरतबा ये विर्द पढ़िए, या जामिओ। ये पढ़ना इस तरह है कि जैसे हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, इस तरह हाथ फैलाएं और एक मरतबा या जामिओ पढ़ें, एक उंगली बंद कर लें, फिर एक मरतबा या जामिओ पढ़ें, इस तरह पढ़ते जाएं, एक एक उंगली बंद करते जाएं। 10 मरतबा जब मुकम्मल पढ़ लें तो अपना हाथ चेहरे पर फेर लें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपस में इत्तेफाक हो जाएगा। अच्छा, ये जो अमल आपने फरमाया जैसे उंगलियां बंद करने का,
تو مجھے ایسا محسوس انگلیاں بند کرنا شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپس میں بھائی بہنیں سب الحمدللہ سوجل ایک مٹھی کی طرح آپس میں ایک ہو جائیں گے نا. اچھا یہ عمل آپ نے چاشت کے وقت آپ نے فرمایا نا کہ چاشت کے وقت ہی کیا جائے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے, اس وقت کریں گے تو زیادہ اسی وقت کیا جائے. ناظرین نماز چاشت یہ بھی ادا کرنا چاہیے. اچھا نماز چاشت کی اپنی ویسے فضیلت ہے نا, اور نماز چاشت پڑھنے والا کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا, کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا. اور اس طرح بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے اقوال ملتے ہیں کہ نماز چاشت پڑھنے والا اور یہ تنگ دستی یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. نماز چاشت چاہیں تو پہلے ادا کر لیں. اچھا جیسے ہی نماز فجر کا وقت ختم ہو تو اس کے بعد جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا, 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت مکروہ کہلاتا ہے. جب یہ 20 منٹ کا وقت گزر جائے اس کے بعد نماز اشراق بھی ادا کی جا سکتی ہے, نماز چاشت بھی ادا کی جا سکتی ہے. آپ چاہیں تو پہلے نماز چاشت ادا کر لیں, پھر اس کے بعد آپ یہ جو عمل بتایا گیا یا جامع والا, یہ بڑا شاندار یہ عمل ہے. اور یہ جو عمل کرتا ہے نا تو الحمدللہ بھائیوں میں, بہنوں میں اور گھر والوں کے درمیان اور ہوتا ہے نا, تو یہ سب الحمدللہ سوجل یہ متفق ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے درمیان آپس میں محبت عطا فرمائے, اتفاق اتحاد عطا فرمائے. مزید خالدہ نام بتایا, والدہ کا نام رشیدہ, یہ بیمار رہتی ہیں اور ٹینشن بھی بہت رہتی ہے, تو ان کا استخارہ کیا ہے, کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے الحمدللہ. اگر کسی کو ٹینشن رہتی ہو تو اس کے لیے وقتاً فوقتاً وضو کر لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل ٹینشن دور ہوگی. اور ساتھ ہی 7 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے, ہر بار بسم اللہ شریف پڑھیں, 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں, انشاءاللہ عز و جل ٹینشن ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے کرم سے. اقبال نام بتایا کہ کام اٹک جاتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پورا نہیں ہو پاتا, کام اٹک جاتے ہیں, تو ان کا استخارہ کیا ہے, وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے, اللہ پاک آسانی فرمائے. اگر کسی کے کام اٹک جاتے ہوں, کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہو, تو اس کے لیے روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھیں, اول آخر درود پاک پڑھیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی. صائم نام بتایا کہ زبان میں لکنت ہے, بولتے ہوئے جو ہے زبان اٹکتی ہے, تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے, بیماری کا اشارہ ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ یہ آیت مبارکہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے آپ کی یہ زبان کی جو لکنت ہے ختم ہو جائے گی, روانگی ہو جائے گی اللہ پاک کے کرم سے. زبید نام بتایا, والدہ کا نام صالح, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, بیمار رہتی ہیں, تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ, اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے. بیماری کے لیے آپ روحانی علاج نوٹ فرما دیجئے, 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں, پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں, یا گھر میں سے کوئی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. فاروق نام بتایا, والدہ کا نام حوا, کہ بے روزگاری ہے, کاروبار نہیں ہے, تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے, وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. روزگار کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے, یا ذل جلال والاکرام, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں, انشاءاللہ عز و جل روزگار بھی مل جائے گا اور روزگار میں برکت بھی ہوگی. بڑا شاندار, یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے, یا ذل جلال والاکرام, اتنا کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو اس کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں الحمدللہ. ایسی برکتیں الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتی ہیں. رزق میں وسعت, کشادگی, خوشحالی چاہیے تو ناظرین یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھا کریں روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکت ہی برکت رہے گی. آئیے ناظرین, کچھ ہمارے پاس مدنی بہاریں بھی موجود ہیں وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل. مدنی بہاریں ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ روحانی علاج کی برکت سے جن ہمارے ناظرین کو فوائد حاصل ہوئے ہیں اور لوگوں کی جو بیماریاں دور ہوئی ہیں, مسائل حل ہوئے ہیں, کچھ آڈیو کالز بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی. آئیے کچھ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. چند دن پہلے مجھے پروسٹیٹ کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا. ڈاکٹروں کے پاس میں گیا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا, تو میں نے آپریشن نہیں کروایا بلکہ روحانی علاج کے بستے سے میں نے تعویذات استعمال کیے, کارڈ کروائی. اللہ پاک نے کرم فرمایا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب میں بالکل ٹھیک ہوں
अल्लाह पाक अमीर सुन्नत का साया हमारे सरों पे ताज़ेर कायम फरमाए। अल्लाह इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के हुक्म से ही शिफाएँ मिलती हैं। गुदूद बढ़ गए थे, बता रहे थे ये ना कि होता है बाद औक़ात जिस्मानी कई अमराज ऐसे हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबजल रूहानी इलाज की बरकत से, ताबीदात अत्तारिया की बरकत से माशाअल्लाह देखें आज ये आपके सामने हैं, तबीयत बेहतरी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह सबजल। तो नाज़रीन को भी मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप में से, आपकी फ़ैमिली में से कोई अल्लाह न करे बीमार है तो रूहानी इलाज की तरफ भी आया करें, दुआएं करवाया करें, वज़ाइफ पढ़ा करें। इसमें बड़े बड़े मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह सबजल हल हो जाते हैं। बल्कि इन रूहानी इलाज की बरकत से कितनी ऐसी बीमारियां हैं कि उनसे हम महफूज हो रहे होते हैं, वो बीमारियां बढ़ नहीं रही होती हैं, उन बीमारियों से हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह सबजल। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइए। सियालकोट से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई का नाम है ज़फ़रुल्लाह खान और वालदा का नाम है जमीला बेगम। तो वो काफ़ी देर से बीमार हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ। वो परेशानी है कि बीमारी है या कोई असरात वगैरह है। इस्तिखारा करवाते हैं अभी इंशाअल्लाह करीम भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद नवीद अत्तारी कराची से बात कर रहा हूँ। हज़रत अर्ज़ ये करनी थी कि मौसम भी कुछ इस तरह का हो रहा है तो तबीयत में बेचैनी, घबराहट और फिर अक्सर लाइट वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है, इशू रहता है। तो लाइट भी चली जाती है तो पूरी रात नींद वगैरह भी नहीं आती, तबीयत बोझल उस वजह से भी हो जाती है ज़्यादा। तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें, दुआ भी फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। जी नवीद भाई अभी इंशाअल्लाह करीम इस हवाले से वजीफ़ा भी आपको बताएंगे। सब्र और सब्र से काम लीजिए। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें सब्र ही करना होता है ना। और अब ये जो कैफियत आपने अपनी बयान की है ना, मैं समझता हूँ कि कई हमारे नाज़रीन के साथ इस तरह की ये कैफियत होगी, इस कैफियत से वो गुज़र रहे होंगे। अच्छा, वो बाज़ लोगों को क्या होता है कि वो जो होते हैं ना जिनके अंदर सब्र नहीं होता, अब वो फिर ग़ीबतों में, चुगलियों में, बहतान तराशियों में, इल्ज़ाम तराशियों में और बाद औक़ात बस बेसब्री के ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे जुमले अपनी ज़बान से निकाल देते हैं कि सब्र करके जो अजर मिलने वाला था वो सारा का सारा चला जाता है। तो इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। और शोर शराबा करने से, किसी को बुरा भला कहने से देखें वो मसला तो हल होने से रहा है ना। तो इसलिए सब्र करें, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें और सब्र करके अजर कमाएं। बाकी जो कैफियत आपने बताई है ना कि घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, इसका एक मखसूस वजीफ़ा है, वो अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, जैसा कोई चीज़ मुझे तंग करता है और कुरान शरीफ पढ़ते हैं वहाँ मैं बैठ नहीं सकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और अम्मी का नाम रहम बीबी है। सही है नासिर भाई, अभी नासिर भाई से ही इस्तिखारा करवाएंगे आपका कि क्या आपके साथ मामलात शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। हुज़ूर अर्ज़ ये है कि हमारे घर में ना अंडे पड़े हुए थे, 4 अंडे। मकसद है कि एक ना बाउल में उन्होंने रख दिए थे घर वालों ने, तो लेकिन जब वो उठाया घर में से किसी बंदे ने उस अंडों को बाहर नहीं रखा, जबकि वो अंडे ना हमारे बाहर यानी कि थोड़े से फासले पर जगह जगह पर नजर आए हमें। और इसी तरह ना हमारे घर के ना कई कपड़े पड़े होते हैं जो कि फट जाते हैं। आया कि ये देखें हमारे घर पर कोई असरात हैं या क्या वजह है जो ऐसा हो रहा है। मैं रात को सोता हूँ तो डर भी जाता हूँ, घर वाले भी डर जाते हैं। अच्छा, अब पूरी तफसील मेरे प्यारे भाई आपने इरशाद फरमा दी। घर का नंबर आपने नहीं बताया, अपना नाम नहीं बताया। चलिए अपना नाम आप बता देते। नाम बताया था इन्होंने? नहीं, नाम नहीं बताया। अच्छा, नाम भी नहीं बताया, वो कैसे इस्तिखारा करें? तो अल्लाह पाक आसानी फरमाए, खैर फरमाए। आप रूहानी इलाज के सवाल पर आएँ, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें। बाकी जो कंडीशन इन्होंने बताई है कि घर में अंडे रखे हुए थे, अब कुछ फासले से क्या हुआ कि अब जगह जगह इनको अंडे नज़र आ रहे हैं, घर के कपड़े कट रहे हैं। अच्छा, और इनको घर में डर खौफ सा महसूस हो रहा है। तो ये जो मामलात हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिन्नात की शरारतें हों। अगर बिलफर्ज इस तरह का मामला हो तो क्या वजीफ़ा पढ़ें, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और क्या एहतियात इन्होंने करनी चाहिए, ये पूरी तफसील इंशाअल्लाह आपसे मालूम करेंगे। आप नोट फरमा लीजिएगा। अब इस्तिखारा तो नहीं किया जा सकेगा लेकिन आपके मसले का हल इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताते हैं। शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। अभी नेक्स्ट कॉल। इस्तिखारा करवाना था जी। इफ्तिखार अहमद और वालिदा का नाम है फतेह बीबी। एक कारोबार में बंदिश है। अच्छा, कारोबारी मसाइल। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
میرا نام محمد الیاس اتاری ہے، میں خیرپور ناتن شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ کہ بلا میرا سوال یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بہت گرماش اور درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عنایت فرمائے اور میرے لیے دعا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے الیاس بھائی، جو بھی آپ کی بیماری ہے، تکلیف ہیں، اللہ پاک دور فرمائے۔ جی ابھی اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نسرین آمنہ خاتون، مسئلہ یہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کافی عرصے سے نا وہ بیمار ہیں، کبھی کچھ مختلف ہے نا قسم کی بیماریاں انہیں رہتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجیے۔ یہ ہمارے نوید بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب جیسے گرمی کا بھی موسم ہے اور بعض اوقات رات کو لائٹ چلی جاتی ہے تو طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ ایک تو صبر آپ نے جو فرمایا، صبر کریں۔ باقی یہ ہے کہ بے چینی گھبراہٹ کے حوالے سے آپ جو ہے باوضو رہا کریں، یاد بنا لیں اپنی، انشاءاللہ باوضو رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو خود اعتمادی میں رہیں گے آپ، اللہ نے چاہا گھبراہٹ وغیرہ بھی آپ کو نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 دفعہ پڑھ کر آپ جو ہے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی گھبراہٹ وغیرہ دور ہوگی۔ نیند کا بھی بتا رہے تھے کہ نہیں آتی، تو 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجیے، انشاءاللہ الکریم نیند بھی آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ گھر میں ان کے انڈے کچھ رکھے تھے باؤل کے اندر گھر والوں نے، اب جگہ جگہ ان کو انڈے نظر آ رہے ہیں، گھر میں ڈر خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ کپڑے جو ہیں نا وہ کٹ کٹ رہے ہیں، خود بھی یہ ڈر جاتے ہیں، یہ بتا رہے تھے۔ بہرحال اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے ان کے لیے۔ ایک تو آپ جو ہے 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر یہ اپنے گھر میں لگا دیجیے گا۔ دوسرا جو ہے آپ جو ہے اپنی حفاظت کے لیے ہمارے روحانی علاج کے اسٹول سے تعویذات بھی لیجئے، اور ڈر اور خوف کے لیے رات کو آپ جو ہے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ آپ کے بچے ہیں یا جو بھی گھر والے ہیں یہ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ الکریم ڈر خوف ان کو نہیں لگے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا ایک یہ 3 وظائف جیسے آپ کو بتائے گئے، اب اللہ نہ کرے اگر گھر میں جنات کی شرارتیں ہونا ہوتا ہے، بعض اوقات جنات تنگ کرتے ہیں، جنات اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں، نقصان بھی لیکن ہر جن ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح انسانوں کے اندر اس طرح کے مختلف لوگ ہوتے ہیں نا کہ اچھے بھی ہوتے ہیں انسان، کچھ شریر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح یہی معاملات جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں نا، شریر جنات۔ اگر اللہ نہ کرے گھر میں شریر جنات ہو چکے ہو نا تو گھر سے جنات کو بھگانے کا بھی ایک عمل ہے۔ آپ سورہ جن کی تلاوت کریں گھر کے اندر، قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ مکمل صورت ہے 29ویں پارے میں، تقریباً یہ 1.5-2 صفحات پر مشتمل ہے یہ صورت۔ اچھا جس کے قواعد و مخارج تلفظ جس کے درست ہونا تو گھر میں سورہ جن کی تلاوت کر لیں تو الحمدللہ عز و جل یہ گھر سے شریر جنات یہ چلے جائیں۔ دن میں ایک بار کریں، دن میں 1 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، تو 1 مرتبہ یہ تلاوت کر لیں اتنی آواز کے ساتھ کہ گھر کے اندر آواز رہے اور انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظائف آپ کو بتائے گئے۔ اچھا اب اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کچھ گھر کا حصار باندھنے کے لیے کچھ کیلیں وغیرہ بھی الحمدللہ سے وجل دی جاتی ہیں، تو وہ ضرور آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جنیزی یہ خود ہی پڑھنا ہی لازمی ہے یا آڈیو وغیرہ سن بھی سکتے ہیں؟ نہیں، اچھا بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم کیسٹ چلا دیں یا وہ موبائل میں جو ہے نا ہم یہ نکال کے لگا دیں۔ نہیں، یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اصل جو برکتیں ہیں نا ناظرین وہ ہے پڑھنے کے حوالے سے۔ آپ یہ پڑھے بھی وہی کہ جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جی ناصر بھائی، وقت بھی کم رہ گیا اور استخاروں کے جواب بھی ارشاد۔ جی سراج نام بتایا تھا آپ نے کہ چھوٹا بچہ ہے، غصہ بہت کرتا ہے، چڑچڑا پن ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بچوں کو اگر نظر بد لگ گئی ہو تو اس کے لیے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، بچے کی الٹی گال پہ دم کریں، تیسری مرتبہ پیشانی پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور غصہ جو آتا ہے اس کے لیے جو ہے نا 1 بار یا ودودو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں،
انشاءاللہ عز و جل غصہ نہیں کریں گے۔ شازیہ نام بتایا تھا کہ کیا ان پہ کوئی اثرات یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، الحمدللہ کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ نصر اللہ نام بتایا، والدہ کا نام جمیلہ، کہ بیمار رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور کہا کہ کیا اثرات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو نصر اللہ بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، باقی کہ اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے الحمدللہ۔ بیماری کے لیے آپ جو ہے 1000 بار یا حیو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ناصر نام بتایا، والدہ کا نام رحم بی بی، کہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی چیز ان کو تنگ کرتی ہے، اس کے علاوہ بھی گھر میں ان کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ جب کبھی ایسا ہو نا کہ کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو، تو اس کے لیے آپ نے 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ یا اپنے اوپر آپ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ اور ویسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا حی یا قیوم کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ اثرات وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ افتخار نام تھا، والدہ کا نام فتح، کاروباری مسائل کے حوالے سے انہوں نے کہا تو ان کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب، آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کھلے آسمان تلے 500 دفعہ یا مسبب الاسباب پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کے کاروباری مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہیں اچھی جگہ آپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اسباب بن جائیں گے، اگر جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بھی اسباب بن جائیں گے۔ نسرین نام بتایا کہ جو ہے یہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسلسل بیمار رہتا ہو تو اس کے لیے یا معیدو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے۔ جن کے استخارے کیے گئے آپ سب یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناصرین، جو وظائف جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، پابندی کے ساتھ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور وظائف پڑھنے ہیں، انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ وظائف دیکھیں آپ کو بتا دیے گئے، آپ کے استخارے کر کے جوابات بھی دیے گئے۔ اب مکمل اپنا پراپر روحانی علاج کے لیے آپ تعویذات اتاریہ کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں۔ اسلامی بھائیوں کے بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی لگتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ آن لائن استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 021371711111۔ اچھا، میسیجز کافی سارے ناظرین آپ کے آئے ہیں اور ابھی باقی بھی رہ گئے ہیں۔ کوشش تو کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز ہم شامل کر لیں، اب کیونکہ میں نے جو ابھی سارے میسیجز آپ کے دیکھے ہیں نا، اس میں تقریباً لوگوں کے میسیجز مختلف پریشانیوں کے حوالے سے، مختلف مسائل کے حوالے سے، تو میں ان تمام ہی ناظرین کے لیے آخر میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل ایسا ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عطا فرمایا ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ان کے برکت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک ان کے دامن سے وابستہ ہم سب کو رکھیں۔ ان کا عطا فرمایا ہوا ایک ایسا عمل میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمایا ہے اور 100% پایا ہے، بہت پر اثر ہے، بہت پر تاثیر ہے وہ وظیفہ۔ اس کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوگی۔ وہ ہے پتہ ہے عمل کون سا ہے؟ وہ صلاۃ الحاجات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الحاجات، ہر مشکل، ہر پریشانی کا علاج نماز میں ہے۔ آپ 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں، اور 2 رکعت نماز نفل اس انداز سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ، الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مکمل سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سی بھی آپ صورت میں لیں، چاہیں تو سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ، تو ہر رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کے بعد ویسے کوئی سی بھی آپ صورت پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل بہت پر اثر ہے، میں نے آزمایا ہوا ہے اور 100% پایا ہے۔ میری جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل یا حاجت ہوتی ہے تو فوراً الحمدللہ عز و جل حل ہو جایا کرتی ہے۔
تو 2 رکعت نماز حاجات کی ضرور ادا کریں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ مکمل طریقہ کار جو آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بس یہ ذہن بنائیں کہ ہر حال میں صبر اور صبر سے کام لینا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، سب الحمدللہ سے وجل مسائل اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ دعاؤں کے حوالے سے کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آئے ہیں، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جن کے آپریشن ہونے والے ہیں، یا شافی الامراض، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی شفائیں دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں، ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ فرزانہ خاتون ان کے گلے میں شدید تکلیف ہے، تکلیف میں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزوں ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا